वक्त जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल लार्जर बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रज़ी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा हैं। इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना। नहीं, ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में। बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए। ये 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना। जी सर, आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं। बता तो देना किस नौइयत का ऑर्डर चाह रहे थे। मैं अर्ज करता हूँ, वो पता है ना किस, आप पूछ के बता देना किस नौइयत का ऑर्डर चाह रहे थे। क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था। मैं गुजारिश कर देता हूँ, 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने। सर रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही, आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे, किस तरह का, कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते थे? ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें। ये वो 2 रेफरेंसेस हैं, अगर वो पढ़ लिए जाए। यहाँ तो वजाहत से नहीं की, लेकिन एक मौका आपके पास है, वो कमीशन बना है, आप वहाँ वजाहत दे सकते हैं। नहीं किए, ऑर्डर नहीं पास किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस। आगे पढ़े जी। Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bol Media Group, by describing the Bol as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only अब आपने देखें अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में, इसमें तो नाम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें। तो हम जरा देखिए एक चीज को, या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं, कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई। यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसके से ताल्लुक हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कैसा वाकया हुआ था। जी। चलिए आगे चलते। नहीं तो एक सेकंड, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, मुझे बताइए। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए, देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है, क्यों बनाया। पहली बात, आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा, 1 by 1 चलते ना। हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था। हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ। नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा, ये मैंने नहीं। देखिए बिला वजह अब लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, कम से कम अब डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना। इस मौके पे तो आपका एलिगेशन है, सपोज कल मेरा सेक्रेटरी, मेरा स्टेनो, मेरा फलां ये उधर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, पता नहीं वो, आप प्लीज देखें ना, ये ना करें खान साहब सर, कैसे नहीं देखें, हम ये नहीं सुनेंगे बात। चलिए आप करना चाहें बहस कर लें, फिर खान साहब को बिठवा दें। जी 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 फरमाइए। फिर कल को कोई कह दे कि जी वो उन्होंने ये कहा है, फलां का है, धमाका का है, पता नहीं लोगों के नाम भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका शायद जूनियर जाके हाई कोर्ट में कह दे कि जी हामिद खान साहब वो नहीं आ सकते हैं, आपने शायद ये बात ना कही, वो चलाना ना चाहे आपका जूनियर केस, आपका नाम में ऐसे ही डाल दिया।
تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کے بول کے بارے میں, کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جن, میں نے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلے, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اسائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا, لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے, کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو اوکے, یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, 2 names and the other. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر, ان کا تو ان پر رلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کنٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے, ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227 یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. On 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I am making direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such inexplicable, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں.
آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں the document filed before the Supreme Judicial Council. جی We are hearing not that matter. Try to keep the distinction clear in your mind. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلیں نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہی میں دیکھیے آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے. ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشنز میں جا رہے ہیں. تو مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد اب ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. پیج نمبر 10 اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی ادھر, چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے, پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner